صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہے، ان سے ایک گناہ ہوا، اور گناہ بھی کیا تھا؟ زنا، ان سے زنا ہو گیا، صحابی رسول۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ صحابہ کی برائیوں کے تذکرے، اس بات کو نوٹ کریں، صحابہ کی برائیوں کے تذکرے کبھی بھی اس انداز میں نہ کیا کریں کہ آپ کے دل میں صحابہ کی عزت کم ہو، آپ کے دل سے صحابہ کی محبت کم ہو، بلکہ صحابہ کی نفرت پیدا ہو۔ یہی وہ وار تھا، یہی وہ ایک طریقہ واردات تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، کہ جس نے صحابہ کی برائیوں اور صحابہ کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو جس انداز میں قوم کے سامنے، نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا، اس طرح اس نوجوان نسل سے صحابہ کی محبت ختم ہوئی، اور اس طریقے سے صحابہ کی محبت دل سے نکلی، اور ان کے بارے میں ایک غیر معمولی انداز میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لہذا صحابہ خطاؤں سے پاک نہیں تھے، لیکن محفوظ عن الخطا تھے۔ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا، ان کی بخشش کے فیصلے فرمائے، لیکن ان سے بعض خطائیں اس لیے ہوئی کہ آنے والی امت کے لیے سبق ہو۔ لہذا صحابہ میں سے ایک صحابی جس نے چوری کی تھی، تاکہ قیامت تک آنے والی امت اور قیامت تک آنے والی عدلیہ، قیامت تک آنے والے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ یہ دیکھ سکیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں زانی شادی شدہ کو رجم کیا گیا تھا، ان کے اوپر حدود کو نافذ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک عبرت ہو، صرف اس وجہ سے۔ اس لیے ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی ہوئی، زنا ہو گیا۔ جب زنا ہوا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ انی زنیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ ایک بدکاری سرزد ہو گئی ہے۔ آپ نے چہرہ موڑ لیا کہ شاید چلا جائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے فرمایا چپ، توبہ کر لے۔ پھر حضرت عمر کے پاس گئے۔ یہ سوال ایک یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو حضرت ماعز اسلمی کو بار بار مجبور کر رہی تھی، بے چین اور بے قرار کر رہی تھی کہ غلطی تو ہو گئی ہے، کیا کروں، غلطی تو ہو گئی ہے، کیا کروں۔ یہ بے چینی اور بے قراری کی کیفیت حضرت ماعز اسلمی کے سینے میں وہ ایمان کی طاقت، وہ ایمان کی کیفیت، وہ ایمانی مادہ تھا جو ان کو بار بار مجبور کر رہا تھا کہ وہ کبھی کس کے در پر، کبھی کسی کے در پر۔ تو یہ حضرت عمر کے پاس آئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، فرمایا خاموشی سے توبہ کر لے، چپ ہو جائے۔ پھر وہ حضرت ثابت، ایک صحابی ہیں دوسرے، ان کے پاس گئے جو ان کے غالباً رشتہ دار بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی جب ان کے اوپر حد نافذ کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے اس صحابی کو بلا کر کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تجھ کو میرے پاس نہ بھیجتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تجھ کو میرے پاس نہ بھیجتا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، حدود اور تعزیرات کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ آپ کے ہاں تو معافی دنیاوی نہیں ہے، آخرت کا معاملہ اللہ اور اس کے سپرد، آخرت کا معاملہ وہ خدا کے سپرد ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو حکم کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کے اوپر بھی میں حد کو نافذ کروں گا، اس کے ہاتھ کو بھی میں کاٹوں گا، کہ جب سردار چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور بڑے بڑے سرداروں کی سفارش آئی کہ یا رسول اللہ بندہ بڑا بھلے مانس ہے، بندہ جو ہے وہ اٹھتا بیٹھتا معاشرے میں نام ہے، تو میں نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا، آج اس کے لیے بھی معافی نہ ہوتی۔ حدود میں معافی نہیں ہے، حدود میں معافی نہیں ہے۔ تو اس نے جب صحابی رسول نے جب اقرار کیا، آپ نے چہرہ موڑا، دوسری دفعہ آ کر اقرار کیا، پھر آپ نے چہرہ موڑا،
تیسری دفعہ اقرار کیا، پھر چہرہ موڑا، جب 4 دفعہ اقرار کیا تو آپ نے کہا کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تو کس چیز کا اقرار کر رہا ہے، کس چیز کا تو اقرار کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں زنا کا اقرار کر رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو نے بوسہ لیا ہوگا، تو اس کے گلے لگا ہوگا۔ پھر اس کی قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا، پوچھا کہ یہ پگلا اور دیوانہ تو نہیں، یہ مجنون تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک کوشش یہ رہی کہ شاید یہ اپنے اس اقرار جرم سے پیچھے ہٹے اور سزا سے بچ جائے، لیکن وہ ڈٹا رہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے۔ 4 دفعہ اقرار کیا، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ پاگل اور دیوانہ تو نہیں، مجنون تو نہیں۔ جب یہ ساری گواہیاں پڑ گئی، پھر آپ نے فرمایا اس کو رجم کر دو، اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ تب جا کر ان کو رجم کیا گیا۔ میدان میں ایک گڑھا کھود کے اس میں ان کو باندھا گیا، اور باندھنے کے بعد ان کو پتھروں کے ساتھ، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے شریعت میں اس کی سزا وہ رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ جس دن کسی بھی اسلامی ممالک کے اندر میں سے، اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک یہ اقدام کرے گا کہ شادی شدہ زانیوں کو پکڑ کر سنسار کرے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اور شادی شدہ نہیں ہے، زنا کرتا ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے لگیں، اور تہمت لگانے والوں کو کوڑے لگ رہے، اور یہ حدود نافذ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس ملک نے یہ اقدام شروع کیا، اللہ کی قسم اس ملک میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس ملک میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس خطے پر، زمین کے جس خطے پر اللہ کی حد نافذ ہوتی ہے، اس خطے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ ہوا تو ایک گناہگار کو سزا دی گئی تھی، لیکن چونکہ اللہ کی ایک حد ہے وہ نافذ ہوئی، اس کے نفاذ کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس علاقے کے اندر اتر رہی ہے۔ اور ویسے بھی عقل کا تقاضا ہے کہ جب کبھی آپ دیکھیں کہ سرگودا میں ہاتھ کٹے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں، سب کو معلوم ہوگا کہ چوری نہیں کرنی بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، چوری نہیں کرنی ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ کم سے کم علماء بیٹھے ہیں، کم سے کم 10 درہم کی مقدار متعین کی گئی ہے۔ 1 درہم کتنے کے آج کل؟ 64 روپے کا، دبئی وغیرہ کا۔ اگر کسی کویت وغیرہ کا درہم ہو، چلو وہ زیادہ لگا لو، تو اگر کویتی درہم مراد ہو تو وہ اگر کتنے کا 500-600 روپے کا ہوگا۔ اگر وہ 500-600 کا ہو، یعنی 5-6 ہزار روپے کی جو چوری کر لے، اس کا شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، یہ ہاتھ کاٹ دو۔ جب سرگودا میں نظر آئے گا کہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لوگوں کے، اللہ کی حد نافذ ہوئی ہے، لوگ چوری سے ڈریں گے، لوگ چوری سے ڈریں گے۔ شادی شدہ کو جب رجم کیا جائے گا تو لوگ زنا سے گھبرائیں گے، ڈریں گے، گھبرائیں گے۔ تو یہ تھے ماعز اسلمی، ایمان کی طاقت تھی ان کی، جو ایمان ان کو مجبور کر رہا تھا بار بار، کبھی ابو صدیق اکبر کے پاس، کبھی عمر فاروق کے پاس، کبھی کسی کے پاس، پھر اللہ کے نبی کے پاس، پھر بار بار کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا اس غلطی پر جب سنسار کیا گیا تو ان کو سنسار کے دوران ایک خون کے چھینٹے ان کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑے۔ تو جب ان کے جسم پر پڑے تو ان کی زبان سے نکلا، کتنا منحوس خون ہے جو میرے جسم پر آ کر لگا۔ اور ان کے بارے میں جب اس طرح کی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا، آپ نے فرمایا خبردار خالد کے بارے میں کوئی ماعز اسلمی کے بارے میں اس طرح کا کوئی جملہ نہ کہے، اس طرح کی باتیں گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ عرب میں اور عجم میں
زمین میں اور آسمان پر تقسیم کر دو تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ کی ہے مائزہ سلمی، اس لیے کہ وہ ایمان تھا جو بار بار اپنے اس جرم کو، یہ جرم، یہ گناہ کرنے کے بعد جو یہ اس کو مجبور کر رہا تھا، بے چین کر رہا تھا اور بے قرار کر رہا تھا، یہ کیا تھا؟ ایمان۔